بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ پاک کے قرآن مجید سے سورہ حج کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے. اللہ پاک مجھے سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام دوستو، نماز کے ترجمے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ نماز کا ترجمہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب تک نماز بندے کی ٹھیک نہ ہو تب تک بندے کا دین ٹھیک نہیں ہوتا. جو بندے کی نماز ٹھیک ہوتی جائے تو بندے کا دین ٹھیک ہوتا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر روز ہمیں ہر صورت 5 مرتبہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. نوافل ادا کریں، سنتیں ادا کریں، تہجد ادا کریں، اشراق ادا کریں، چاش ادا کریں، تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے. کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن فرض ادا کیے بغیر تو ہماری نجات نہیں ہونی. فرض تو ضروری ادا کرنے. جب دن میں 5 مرتبہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو پھر 5 مرتبہ جو رب سے کہنا ہے یا رب نے ہم سے کہنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ہم نے نماز کا ترجمہ سبقاً پڑھنا شروع کیا. پچھلے جمعہ الحمدللہ ہم نماز کے ترجمہ رکوع سے کھڑا ہونے تک پہنچ گئے تھے. جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد، اے ربا تیری ہی تعریفیں ہیں. حمدن کثیرن، تعریفیں بہت زیادہ. طیباً، پاک. مبارکاً، بابرکت. فیہ، اس میں. یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے سر سجدے میں رکھا.
اب اللہ اکبر کر کے سجدے میں گئے. یہ سجدہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے. عبادت میں، ساری عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت وہ سجدہ ہے. اور جب بندہ دل میں یہ سوچے کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں پہ رکھا ہوا ہے تو پھر حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تصور جو ہے نا، تصور یہی اصل چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا، پہلے تصور بنتا ہے نا، تصور کوئی بھی چیز ہے خیال بنتا ہے نا. پہلے کوئی بلڈنگ بنانی ہے اس کا پہلے خیال ہوتا ہے. کوئی شاعر شعر بولتا ہے نا، اس کا پہلے ایک تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے. ذہن میں تصور نہ ہو تو چیز بنتی نہیں ہے. جب بندہ ذہن میں تصور کر لے کہ میں نے سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ کے قدموں میں رکھا ہے تو پھر سجدے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ ترجمہ بھی آتا ہو، سبحان اللہ، پھر تو سننے پہ سواگا ہو جاتا ہے. سجدہ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا پھڈا سجدے پر ہی ہوا تھا. سب سے پہلی لڑائی سجدے پر ہی ہوئی تھی. سجدہ تو بہت عام ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں تے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات. اور اللہ قرآن میں بار بار سجدے کا ذکر کرتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اور درخت بھی یسجدان، سب سجدہ کرتے ہیں. مالک نے فرمایا لم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. او مخاطبہ تو کبھی غور کر، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب اللہ کو سجدے کرتے ہیں. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور جانور بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں. اللہ سجدہ تو سب کرتے ہیں اور سجدہ ہی کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سجدے کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ. کیسے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ مجھے پسند ہیں جو راتیں گزارتے ہیں سجدن، سجدے کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ سجدہ کرو چاند کو. واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو. الذی خلقہن، اللہ وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے. جو خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو سجدہ کرے ہے کم عقل ہے. اللہ اکبر. جب خالق کو سجدہ کرنا ہے تو کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، پاک ہے میرا رب. نماز کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے. پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. سبحان ربی الاعلی کیا معنی؟ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ بولیں گے. پاک ہے میرا رب جو بہت
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی دعائیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح پاکیوں والا، قدوس عزت و احترام والا، اللہ اکبر رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا بھی رب ہے اور جبریل کا بھی رب ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اس دعا کے یاد کرنے کے بعد ہم نے ہر دعا چھوڑ دی، بس یہی کیا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک ربنا اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، و بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک ساتھ تیری تعریفوں کے، ساتھ تیری ربنا و بحمدک اے رب ساتھ تیری تعریفوں کے، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر. پھر اللہ کے رسول ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے سجدے میں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ وجلہ ودکہ واولہ وآخرہ وسرہ وعلانیتہ. بڑی اہم دعا ہے بھائی، بڑی خاص دعا ہے. کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ وجلہ ودکہ، جو ظاہر ہیں یا اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو چھوٹے ہیں وہ بھی، وَأَوَّلَهُ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دے، وَآخِرَهُ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سمجھو ہم سبق یاد کر رہے ہیں اس لیے بولنا ہے انشاءاللہ العزیز. وَأَوَّلَهُ پہلے بھی معاف کر دے، وَآخِرَهُ بعد والے بھی معاف کر دے، وَسِرَّهُ یا اللہ جو چھپ کے کرتا رہا ہوں وہ بھی معاف کر دے، وَعَلَانِيَتَهُ اور اعلانیہ جو گناہ کیے یا اللہ وہ بھی معاف کر دے. سر سجدے میں رکھا، اللہ پاک سے معافیاں مانگی، اللہ پاک کی بڑائیاں بیان کی، یہ سجدے میں رکھا کیونکہ اللہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے. امی عائشہ فرماتی ہیں میں کئی بار ڈر جاتی کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. سجدہ اتنا لمبا اللہ کے رسول فرماتے اور فرما کے سجدے میں سر رکھ کے کیا کہتے؟ اللہم اغفر لی. اے اللہ، بولو آپ نے بھی یہ پڑھنا ہے نا، ہر نماز میں پڑھنا ہے جو رسول اللہ نے پڑھا نا وہ ہم نے ہر نماز میں پڑھنا ہے بھائی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، وجلہ ودکہ جو بڑے ہیں جو چھوٹے ہیں، واولہ جو پہلے ہیں، وآخرہ جو بعد والے ہیں، وسرہ جو پوشیدہ ہیں، وعلانیتہ اور جو اعلانیہ ہیں. یہ اللہ کے رسول اتنی بار کہتے، اور 3 مرتبہ نہیں کہنا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، یہ تو کم از کم ہے نا. ذالک ادناہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو کم از کم ہے. پوری تسبیح اگر صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نا تو وہ 10 بار ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. ایسے نہیں پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. آرام سے پیار کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے. کیسے کہنا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. پھر بولے
پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اے میرے رب، پاک ہے میرا اللہ، اے میرے رب تیری تعریفوں کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو روا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں کیسے سمجھائی ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے اور 19واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرندہ حضرت سلیمان کے دربار سے غائب تھا، اس کی رجسٹر پر حاضری نہیں لگی۔ حضرت سلیمان غصہ کر گئے اور غصے میں آ کے حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ اللہ پاک کا قرآن ہے۔ غصے میں آ کے بادشاہ سلیمان کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگر یہ ہدہد کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آیا، اس کا کوئی معقول عذر نہ ہوا، اس کی جو غیر حاضری لگی ہے تو میں اس کو بڑی سزا دوں گا، اولا اذبحنہ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا کوئی واضح اپنا عذر پیش کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، آ کے اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے قال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ مجھے وہ پتہ ہے پیغمبر جو آپ کو پتہ نہیں ہے، میں ملک سبا سے آیا ہوں اور ایک بڑی یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ کیا خبر لائے ہو؟ اب ہدہد کی بات اللہ پاک قرآن میں نقل کرتے ہیں، ہدہد کی باتیں سننا بھائی اللہ کے قرآن سے۔ ہدہد کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے سیاسی حالات یہ ہیں کہ ایک عورت ان کی بادشاہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، بڑی رعایا ہے، بہت بڑا اس کا محل ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہدہد کہتا ہے مذہبی حالت ان کی یہ ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا ان کو، اس کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدے کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ اب ہدہد کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ، اللہ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ یسجدوا للہ، اللہ یسجدوا للہ۔ ہدہد کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں اللہ یسجدوا للہ کہ یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یہ اللہ کو سجدہ، یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ لا، ہدہد کی بات سنا رہا ہوں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ وہ رب جو چھپی ہوئی چیزیں زمین و آسمان سے نکالتا ہے، تمہارے پوشیدہ اور اعلانیہ سب کو جانتا ہے، تو سجدوں کے لائق بھی صرف
اور ہمارے پاکستان میں کیا ہے؟ کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کبھی مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو مانے کرشمہ کواکب میں تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں جس کی دل میں آئے چاہے، جو چاہے نبی کو خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ اللہ، آج ہمارے پاکستان میں یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، سجدہ صرف کس کو روا ہے؟ اللہ کو جائز ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے۔ آپ اس بات پر غور کر لو، ہر نماز میں سجدہ ہے، تہجد میں بھی سجدہ ہے، اشراق میں بھی سجدہ ہے، 5 نمازوں میں بھی سجدہ ہے، اللہ اکبر، نفلوں میں بھی سجدہ ہے، اللہ عید میں بھی سجدہ ہے، نوائت کنو وطر میں بھی سجدہ ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ نہیں ہے۔ کبھی غور کیا کرو، کبھی غور کیا کرو، ایک نماز ایسی ہے جس میں سجدہ نہیں ہے، اور وہ نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ نہیں ہے۔ میرے مالک کا نماز جنازے میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے، سامنے میت پڑی ہوئی ہے، کسی کو یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے نماز جنازہ میں سجدہ۔ اللہ اکبر، سر سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، پاک ہے میرا رب۔ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا، زبان سے جب تک بولنا نہیں ترجمہ یاد ہونا نہیں، اس لیے بولو شرماؤ نہیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو، بولو اس لیے تاکہ یاد ہو جائے، سبحان ربی الاعلی۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ آپ کے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ بھائی نماز پڑھنی ہے سمجھ کے پڑھنی ہے، بس یہ میرا درد دل ہے، اس کو سمجھ لیں کہ نماز پڑھنی ہے سمجھ کے پڑھنی ہے، تھوڑی پڑھ لیں، صرف فرض پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ میں اللہ پاک سے کیا کہہ رہا ہوں۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بار پڑھنا ہے، رب اغفرلی، اے ربا مجھے معاف کر دے، رب اغفرلی، اے ربا مجھے۔ 2 سجدوں کے درمیان 2 بار پڑھنا ہے، رب اغفرلی، رب اغفرلی۔ ایک تو یہ دعا ہے اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم اغفرلی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفعنی۔ اللہ کے نبی 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ آپ کو تو یہ کچھ بھی نہیں چاہیے نا، ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، کہو پھر آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے یا اللہ، پچھلے جمعے بتایا تھا نا، یا اللہ دعا کو اللہم اغفر لی، کرو ترجمہ، اے اللہ مجھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے صحت عطا فرما، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما، وجبرنی، یا اللہ مجھے بزدلی سے دور فرما، یا اللہ مجھے قوت اور طاقت عطا فرما، یا اللہ مجھے بہادری عطا فرما۔ دوسرے سجدے میں پھر سر رکھا اور پھر کہا سبحان ربی الاعلی۔
ترجمہ کریں، پاک ہے میرا رب جو بہت، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ اب جناب 2 سجدے کرنے کے بعد یہ اتحیات میں بیٹھ گیا ہے، نماز مکمل کر لی ہے، اب آخری سٹیج آ گئی ہے، فاتحہ بھی پڑھی ہے، فاتحہ سے پہلے اللہ کی تعریفیں کی ہیں، فاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف، سورہ اخلاص میں بھی اللہ کی تعریف، اب جناب رکوع میں بھی اللہ کی تعریف، رکوع سے اٹھ کے پھر اللہ کی تعریف، سجدے میں اللہ کی تعریف اور اپنے لیے دعا، 2 سجدوں کے درمیان بھی اللہ کی تعریف اور اپنے لیے دعا، دوسرے سجدے میں بھی اللہ کی تعریف۔ اب پھر کیا کہتا ہے اتحیات میں بیٹھ کے؟ کہتا ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اتحیات للہ، میری زبان کی باتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، میری زبان کی ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ التحیات للہ، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے، والصلوات، میرے جسم کی ساری باتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور میرے پیسوں کی ساری باتیں، ہاں ترجمہ یاد کرنا ہے بھائی، یاد کرنا ہے، التحیات للہ، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے، میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے، والصلوات، میرے جسم کی ساری باتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور میرے پیسوں کی ساری باتیں اللہ زبان دی ہے، اس زبان سے پکاروں گا تو صرف تجھ کو پکاروں گا، مولا تو نے جسم دیا ہے، اور اس جسم میں سب سے بنیادی چیز اور سب سے واضح چیز چہرہ ہے، چہرہ۔ دیکھو نا اللہ بھی قرآن میں جہاں اپنا ذکر کرنا چاہتا ہے وہاں بار بار اللہ کہتا ہے وجہ اللہ، کیا آپ لفظ بولیں قرآن کا، وجہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا چہرہ۔ اور رسول اللہ کا بھی جب ذکر کرتا ہے نا اللہ پاک تو پتہ کیا کہتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك، سمجھ جن کو سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے، قد نرى تقلب وجہ کا، اللہ پاک چہرے کا ذکر کر، اللہ کہتے ہیں فول وجہ کا، فول، قرآن کے اسٹوڈنٹ بیٹھے نا اس لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ چہرہ بنیادی چیز ہے نا، اور چہرے میں بھی سب سے اہم کیا ہے؟ ماتھا ہے، ماتھا، یہ سب سے عام ہے، سب سے پہلے نظر ماتھے پر پڑتی ہے۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ والصلوات، اللہ جو چہرہ دیا ہے، ماتھا دیا ہے، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکاؤں گا، والصلوات والطیبات، اور میرے پیسوں کی باتیں، اللہ جو تو نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ جانور دیے، اللہ دکان دیے، اللہ سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، میں تو ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کے آیا تھا، مالکہ تو نے مجھے دنیا میں سب کچھ عطا کیا ہے، اب یا اللہ یہ پیسہ صرف تیرے نام پر خرچ کروں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا، تیرے سوا کسی کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او دنیا کے لوگوں، کبھی اپنی گائے اور بھینس پر غور کر لیا کرو، اس کا رنگ کالے رنگ کا ہے، اس کی شریانوں میں پھرنے والا خون سرخ رنگ کا ہے، اس کے معدے کے اندر جو بدبودار گوبر ہے، ان تمام منفی چیزوں سے سفید اور میٹھا دودھ پلانے والا کون ہے؟ اللہ کا نام اونچی نہیں لیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، کون ہے؟ تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں یہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس لوگوں نے دودھ کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، میں نے قریب جا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا 11ویں والے کا ہے۔ میں کہتا ہوں او بھائیو دینے والا اللہ ہے، تو
پھر 8ویں بھی اللہ کے نام کی دینی چاہیے، 9ویں بھی اللہ کے نام کی دینی چاہیے، یا 10ویں بھی اللہ کے نام کی دینی چاہیے۔ بولو، بولتے نہیں آپ شرماتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نہ ڈرے، آپ بولیں کیا 11ویں بھی؟ او بات دیندہ اللہ ہے تو پھر دینا بھی ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ، یا اللہ میرے پیسوں کی، میرے مال کی عبادت صرف تیرے نام کی ہوگی۔ اور پھر کہا وَالصَّلَوَاتُ، یا اللہ میرے جسم کی عبادت بھی تیرے نام کی ہوگی۔ التحیات، سب سے پہلی بات میرے مالکا یہ زبان دینے والا تو ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا، بولو زبان دی ہے، زبان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے میں نے بولنے کی طاقت دی۔ اللہ زبان دینے والا اللہ، اس زبان کو قوت گویائی دینے والا اللہ، تو پھر جب مشکل آ جائے، پریشانی اور ٹینشن آ جائے، تو پھر اس زبان سے پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ آہا، دیکھنا بھائی اللہ پاک کا قرآن ہے، یہ میرے سامنے 22واں سپارہ ہے، اللہ کے قرآن کی بات سمجھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکونا، نہیں ہے مالک من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک پردے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعو لا یسمعو لا، سورہ فاتر 22واں سپارہ۔ بھائی آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا، میں نے بھی ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا سنا اٹھایا ہوا ہے، ورنہ تو سارے بریلوی کہتے ہیں نا قبروں والے سنتے بھی ہیں، قبروں والے مدد بھی کرتے ہیں، بلکہ جب زندہ ہوتے ہیں کم مدد کرتے ہیں، جب مر جاتے ہیں نا پھر زیادہ مدد کرتے ہیں۔ وہ تو بلکہ کیا ان کہتے ہیں مرا نہیں کہنا، نا 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 نا، وہ مرے نہیں ہیں، پردہ فرما گئے، حق ہو گئے۔ استغفر اللہ، موت کا لفظ تم ان نیک پاک ہستیوں کے لیے بول رہے ہو؟ موت والا لفظ سب سے پہلے، موت والا لفظ سب سے پاک ہستی کے لیے نا ابو بکر صدیق نے بولا تھا۔ جب رسول پاک کا جسد اطہر ابھی پڑا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے، عمر کہتے تھے حضور فوت نہیں ہوئے، تو ابو بکر نے سب سے پہلے آ کے حضور کی وفات کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اس خطبے میں پہلا لفظ یہ تھا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدن، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد ماتا قد ماتا قد ماتا قد ماتا، اور بے شک محمد قد ماتا، تحقیق فوت ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پڑھا، انکا میتن و انہم میتون، 23ویں سپارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، خود جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ کہتا ہے آپ نے بھی مرنا ہے، ان سب نے مرنا ہے۔ ما وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئم ماتا افئم، نام لے کے اللہ نے کہا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں تدعوہم، اگر تم ان کو بلاؤ، لا یسمعو لا یسمعو،
اج بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کا نام اونچی لوگے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ اللہ اکبر سارے اختیار میرے اللہ کول دے ڈبیاں کوئی نہیں تار سکدا بندے آئے جنبو اللہ ڈبیاں نہیں کوئی بھی تار سکدا اللہ بجو کوئی نہیں مار سکدا چھڈ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا لکھ پاوے ہنجواں نے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین ان تدعوہم اگر تم ان کو بلاؤ لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں ولو سمعوا اگر وہ سن بھی لے اگر وہ سن بھی لے مستجابوا لکم قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب کسی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کے مزار پہ چلے جاتے ہیں میں اور آپ کسی بھی قبر پر چلے جاتے ہیں جا کے ان کو آواز دیتے ہیں اللہ کا چیلنج ہے کہ وہ کیا کرے تمہیں بولو میں نے ایک بندے سے کہا بھئی اللہ کہتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں جواب نہیں دیتے کہتا ہے دیتے ہیں لیکن آپ سنتے نہیں ہیں اس کا میں نے کہا پھر وہ مردہ نہ ہوا نا مردے تو ہم ہوئے نا کہ سنتے ہم نہیں ہیں وہ تو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِ قَوْمٍ اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللہ اکبر اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے جب اللہ کے رسول معراج پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی توجہ کرنا خاص الخاص ملاقات ہوئی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عدالت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے یا اللہ میں دنیا سے تیرے لیے یہ 3 تحفے لایا ہوں کون سے تحفے التحیات للہ کوئی ترجمہ کوئی بندہ پیا کر دے سارے نہیں کر دے میری زبان کی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں والصلوات اور میرے جسم کی باتیں والطیبات بولو اور میرے پیسوں کی باتیں اللہ تیرے لیے یہ اللہ کے رسول لے کے گئے اللہ پاک نے آگے سے جواب دیا السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ سلام ہو آپ پر اللہ کے نبی اور اللہ کی رحمتیں ہوں وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں حضور نے آگے سے جواب دیا السلام علینا یا اللہ مجھ پہ سلام میں نے قبول کیا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ اس خاص الخاص ملاقات میں نیک لوگوں کو نہیں بولا میرے مالکہ مجھ پہ بھی سلام ہو اللہ تیرا نیک بندوں پر بھی سلام ہو قریب حضرت جبریل بیٹھے کھڑے ہیں اور جبریل کہتے ہیں اشہد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے وحدہ بولو بولو ترجمہ وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد بے شک محمد عبدہ اس کے بندے ہیں ورسولہ یہ گفتگو ہے خاص یہ اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا گیا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے میں تو 7 آسمان پار کر کے معراج پہ گیا تھا نا، اب جو مومن نماز پڑھے گا نا، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ کیوں؟ جو گفتگو وہاں ہوئی وہ ہم دہرا رہے، التحیات للہ۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں تو کام نہیں بنے گا۔ میری زبان کی ساری باتیں روز کہتے ہیں یار، روز کہتے ہیں، ترجمہ تو آنا چاہیے نا یار، روز کہتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں، اور کئی بار کہتے ہیں التحیات للہ۔ بولو بولو بولو، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بولو میری زبان کی ساری باتیں، والصلوات ہو، میری جسم کی ساری باتیں، والطیبات ہو، میرے پیسے کی ساری باتیں اللہ کے لیے۔ اللہ پھر کیا کہا؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ ہو، اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، اللہ کے تمام نیک بندوں پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام۔ اشہدو، سارے بولو یار، آپ گواہی نہیں دیتے؟ دیتے ہو تو اونچی بولو نا، گواہی دو نا۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں عربی بولتا ہوں، آپ ترجمہ بولو، اشہدو اللہ الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، لا الہ کا کیا میں نے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، بے شک محمد، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک بندہ نا، بات سناؤں تو پھر بات شروع کروں تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ آئے۔ ایک بندہ آیا مسجد میں، سرکار تشریف فرما تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندہ آ کے کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو میرے اولاد کو نیک بنا، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا اجلتا اجلتا اجلتا، تو نے جلدی کی ہے، اجلتا۔ دعا کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، دعا کا یہ طریقہ ہی نہیں۔ دعا کا طریقہ کیا بھائی؟ دعا کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد رسول اللہ پر، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے، تیسرے نمبر پر بولو اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنے جتنے قریبی ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے جتنے متعلقین ہیں، میں اللہ دی قسم چک کے کہنا، ممبر تے کھڑا قرآن مجید سامنے، 5ویں نمبر پر میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، غیب میں کرتا ہوں۔ آج میں نے بتایا، پہلے کبھی نہیں بتایا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ جتنے جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ سب پہ رحم فرما، سب کے گھروں پہ سکون نازل فرما، یا اللہ سب کی ٹینشنیں اور پریشانیاں دور فرما۔ یہ میری 5ویں نمبر پر دعا آپ کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو پہلے سب سے کیا کرنا ہے؟ بولو اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود مہر ہے بھائی، مہر۔ اور پہلے وقتوں میں بادشاہ خط لکھتے تھے نا، خط کے نیچے مہر لگاتے تھے، مہر نہیں ہوتی تھی تو خط جعلی ہوتا تھا نا۔ سرکار نے بھی ایک مہر بنوائی ہوئی تھی نا، آپ کو پتا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ سرکار جب بھی خط لکھتے تھے نیچے اپنی مہر لگاتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا نماز بندے نے ساری پڑھی ہے، اگر درود نہیں پڑھا تو مہر نہیں لگائی، مہر نہیں لگی تو اللہ کے دربار میں، تو پھر سارے محبت سے پڑھیں، منہ میٹھا ہو جائے۔ جو منہ میٹھا کرتے ہیں نا وہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کچھ زبانیں چپ ہیں، میں اس لیے آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے سارے مل کے پڑھیں گے، منہ میٹھا کریں گے. اللہم صلی علی، اے اللہ رحمتیں بیج علی محمد، محمد پر، اے اللہ رحمتیں بیج محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، محمد کی اولاد پر یا اللہ رحمتیں بیج، یا اللہ رحمتیں بیج محمد پر. اللہم اے اللہ صلی علی، رحمتیں بیج علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد. بولے بولے محمد کی اولاد پر یا اللہ محمد کی آل پر. اللہم صلی علی، اللہم اے اللہ صلی علی، رحمتیں بیج علی محمد. بولو بولو علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر. یا اللہ رحمتیں بیج محمد پر اور محمد کی آل پر. یا اللہ رحمتیں بیج محمد پر اور محمد کی، یا اللہ رحمتیں بیج. اللہم صلی علی، بولو ترجمہ. اے اللہ، بولو اے اللہ رحمتیں بیج علی محمد، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی، اللہم، سارے بولو اللہم، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. مدینے دا ماہی، عرشاں دا راہی، محبوب الہی، صلی علی، صلی علی محمد، صلی علی محمد. اللہم اے اللہ صلی علی، رحمت بیج علی محمد. یہ آپ کا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال نہیں. آپ اتنی اونچی آواز سے درود پڑھتے ہیں، آپ کی ماؤں کی تربیت کو سلام ہے. جنہوں نے درود پڑھ کے آپ کو دودھ پلایا نا، یہ ان کو سلام ہے. اور بھائی آج تو مائیں جو ہے نا وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہیں. آپ کی ماؤں نے الحمدللہ درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے، اس لیے آپ کو درود سے محبت ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے جو کچھ رب نے عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، عمل عطا کیا ہے، رزق عطا کیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے صرف درود کی برکت سے عطا کیا ہے. قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، درود کو پکڑ لے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم کر دے گا. اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے آخرت میں اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. لو پھر مل کے پڑھے، اللہم صلی علی، رحمت بیج علی محمد، کما صلیتا، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھی، کما صلیتا، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر. انکا، بے شک تو، حمید، تعریف کیا گیا ہے، مجید، شان والا ہے، مجید شان والا، حمید تعریف کیا گیا، حمید مجید شان والا. اللہم بارک، اے اللہ برکتیں بھیج علی محمد، محمد پر، کما بارک، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، کما بارکتا، جیسے تو نے برکتیں دی تھی علی ابراہیم کو، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو. انکا، بے شک تو، حمید مجید، تعریف کیا گیا، شان والا ہے، حمید تعریف کیا گیا، مجید میں نے شان والا. اللہم صلی علی، اب مل کے نا درود پڑھتے ہیں عربی الفاظ. اللہم محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
وعدہ جنت اس کے لیے ہے، ان کی شفاعت اس کے لیے ہے، ورد زباں ہو جس کے پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے یہ درود ابراہیمی تو بخاری اور مسلم میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کیا کبھی بخاری پڑھی ہے؟ کہتا ہے پڑھی ہے۔ میں کیا پتہ ہے بخاری میں کل حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا 4400 حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں 4400 حدیثیں ہیں، اور بخاری میں 4400 مرتبہ آتا ہے صلی اللہ۔ ہاں کبھی بخاری کھول کے دیکھو، اللہ کی قسم یہ درود 4400 بار آیا ہے۔ جب بھی امام بخاری کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ان ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، صلی اللہ علیہ، ان ابن عمر قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وعدہ جنت اس کے لیے ہے، ان کی شفاعت اس کے لیے ہے، ورد زباں ہو جس کے پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارش رحمت کام ہے ان کا، بارش رحمت کام ہے ان کا، ساغر رحمت جام ہے ان کا، ساقی کوثر شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتخانے برباد ہوئے، خدا کے گھر آباد ہوئے، بتخانے برباد ہوئے، خدا کے گھر آباد ہوئے، شاف محشر اسم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب والا اللہ کی تعریفیں بھی کی، انتہا کی اللہ کے سامنے عاجزی بھی انتہا کی، پھر اس کے بعد اس خط پر، اس نماز پر کیا لگائی؟ بولو، دعا پر مہر درود شریف کی، نماز پر مہر درود شریف کی۔ مہر نہیں تو جعلی ہے، مہر نہیں تو، اور درود نہیں تو دعا بھی جعلی ہے بھائی، درود نہیں تو نماز بھی جعلی ہے۔ اگر صحیح قبول کروانا ہے نا تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ درود کی مہر لگانی پڑے گی۔ اب مہر بھی لگا لی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو مانگنا ہے نا رب سے مانگ، تو نے نا اللہ کو خوش کر دیا ہے، اس کے محبوب پر درود پڑھ کے تو نے رب کو خوش کر دیا ہے، اب جو مانگنا ہے مانگ۔ ایک بات صرف سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نماز میں جب درود شریف پڑھ لوں تو کوئی مجھے علمنی دعان ادعو اللہ بہی، کوئی ایسی دعا سکھائیں، خاص دعا ہو جو میں اللہ سے دعا کروں تحیات میں بیٹھ کے۔ وہ دعا وہ سامنے لکھی ہوئی ہے، وہ سامنے لکھی ہوئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب۔ ادھر میرا کپڑا ہے تاں نہیں ادھر سنیا جاندہ، یا ادھر والے اچھی بول دیں، آپ ذرا بولیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے یہ والی۔ کیا اب ترجمہ کرتے ہیں، اللہم اے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، ظلمن کثیرہ، بہت زیادہ ظلم، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر نہ بڑی زیادتیاں کر لی ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی میرے گناہ معاف نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرے سوا میرے کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی۔ بولیں گے نہیں پتہ نہیں اتنا چلتا، یہ تو ہم نے رکوع میں بھی کہا تھا، نہ ہم نے سجدے میں بھی کہا تھا، دو سجدوں کے درمیان بھی کہا تھا، پھر سجدے میں کہا تھا، اب تو کہو فاغفر لی۔ کرو ترجمہ،
اے اللہ مجھے ورحمنی، بولو ورحمنی، مجھ پہ کیا کر، انکا انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں نا، ہم عام پاکستان میں جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی جائز ہے، وہ کیا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کمال کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کمال کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، رب جعلنی، اے رب بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نمازی، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی کیا بنا دے۔ اور ترجمے پر تو غور کرو میرے بھائی، رب جعلنی، اے رب بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، نمازی، ومن ذریتی، میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، بولو اے ربا دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی۔ پھر وہی آگے کتنی بار ہم نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں کیا کر دے، معاف کر دے۔ اب جناب کیا کہتا، اب ہم نے نماز میں کیا کہا درود شریف پڑھنے کے بعد، ربنا اغفر لی، پھر نہیں ترجمہ بول دے، اونچی آواز سے بولو، اے رب مجھے، جو چاہتا ہے کہ رب اس کو معاف کر دے اونچی بولے ہیں، اے رب مجھے، اے رب مجھے معاف کر دے، والی والدیہ، یا اللہ میرے امی ابو کو بھی معاف کر دے، یا اللہ میرے امی ابو کو بھی معاف کر دے، وللمومنین، سارے مومنوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے، کاش ہم ترجمے پر غور کریں۔ اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کے بعد کے اذکار بڑے اہم ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے 12:15 بجے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔